بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، اکثر ہی وہ رات کے وقت کمرے سے غائب ہو جاتا تھا، لیکن شادی کے 3 ماہ بعد مجھے جو بات معلوم ہوئی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں حاملہ تھی، اور یہ بات اگر میرے شوہر کو معلوم ہوتی تو اس نے مجھے جان سے ہی مار دینا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی یہ گناہ کس کا ہے، نہ جانے کون میرے شوہر کے سوا میرے کمرے میں آتا تھا، جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا۔ ایک رات اچانک سے یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی جب میں نے اپنے سسر کو اپنے بیڈ پر میں پسینے میں شرابور ایک دم سے اٹھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا ابھی کوئی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں ارد گرد دیکھ رہی تھی، اگر میرے شوہر وہاں موجود ہوتا تو مجھے اتنی ٹینشن نہ ہوتی، لیکن میرا شوہر بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ مجھے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن گھر میں بالکل اندھیرا ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے کوئی وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اچانک سے لائٹ آئی، لیکن وہ ساری جگہ خالی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر دیکھا، جہاں پر ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے زور سے میری کلائی پکڑی ہو۔ میں وہیں پر ڈری سہمی سی کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سے پیچھے سے میرا شوہر آ گیا اور کہنے لگا، رات کی اس پہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تو ابھی آفس سے آیا ہوں، تو تمہیں یہاں کھڑا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کیا ابھی بالکل آئے ہیں؟ مجھ سے پوچھنے لگی، وہ پہلے کمرے میں نہیں آیا تھا؟ وہ کہنے لگا، نہیں میں تو پہلے نہیں آیا کمرے میں، لیکن بار بار میرے دماغ میں وہی آدمی گھور رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے کر آ گیا۔ وہ کون تھا جو میرے کمرے میں یوں آیا تھا؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے شوہر نے میری کلائی پکڑی اور کہنے لگا، یہ کیا ہوا ہے؟ کس کے ہاتھوں کے نشان ہیں؟ اس کے چہرے پر ایک دم سے غصہ چھانے لگ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کلائی پیچھے کر لی اور کہا، میں خود ہی اپنی کلائی پکڑی ہوئی تھی، وہ عجیب نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی میں انہیں کچھ بتا پاتی۔ اس نے مجھے سونے کا کہا اور خود بھی بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا، لیکن بار بار میرے دماغ میں وہی خیال آ رہا تھا کہ وہ آدمی۔ میرا نام سلمیٰ ہے، میری عمر 18 برس ہے، میں ایک ہی بہن تھی اور اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ جب بڑے ابا کا انتقال ہوا تھا، میری اماں نے فوراً ہی میرا رشتہ طے کر دیا۔ ابھی تک شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں شادی کے لیے مان جاؤں۔ جس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا گیا وہ بہت زیادہ حسین تھا اور مجھے پہلی نظر میں بہت زیادہ اچھا لگا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی، ہمارے رابطے ہونے لگے تھے، اکثر ہم شادی سے پہلے ملنے بھی چاہتے تھے۔ ایک دن میں اسے ملنے گئی تو وہ مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگا، اگر زندگی میں کبھی میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے تم میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ میری بات پر مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہمیشہ ایسے ہی یقین رکھنا۔ لیکن مجھے اس کا رویہ الجھا سا گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے مجھے الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھنے کی ہمت تو نہیں کی، لیکن میں خود اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس دن ابھی میں گھر ہی آئی تھی کہ گھر میں آتے ہی اماں نے مجھے غصے میں کہا، تم کہاں گئی تھی؟ نہ جانے کیوں آج اماں کو میرا اس کے ساتھ جانا بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ حالانکہ میں پہلے بھی جاتی تھی، اماں کو یہ بات معلوم تھی، مگر نہ جانے کیوں آج مجھے اماں نے بہت زیادہ ڈانٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا آج کے بعد میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے اماں کو وہ اتنا زیادہ برا کیوں لگ رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی، اتنے میں اچانک سے میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو بلال کی کال آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کال پک کی۔ ابھی اماں کی ڈانٹ بھول چکی تھی اور پھر سے اسے باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ اتنے میں اماں کمرے میں آئی اور میرے ہاتھ سے موبائل لے کر بند کر دیا۔
میں نے ناسمجھی سے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں بلال سے پہلے بات نہ کیا کروں، بے شک شادی اسی کے ساتھ ہونی ہے، لیکن پہلے باتیں کرنا اور ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ اماں نے مجھے سمجھایا، لیکن مجھے ان کی بات فضول لگ رہی تھی۔ میں نے ان کی باتوں پر غور ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے ہی تو میرا وہاں رشتہ طے کیا ہے اور اب آپ ہی مجھے ایسا کہہ رہی ہیں۔ میں اسے بات نہ کروں، ایسا تو مت بولیں۔ اب مجھے اس کی اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے کہ اس کے بنا رہا نہیں جاتا۔ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو پھر ایسا کریں، آپ میری شادی کر دیں۔ میں اماں سے ایسے بات کر رہی تھی، اماں کو بالکل یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کروں گی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہارے سسرال والوں سے بات کرتی ہوں تمہاری شادی کی۔ انہیں نہ جانے مجھ پر اتنا زیادہ غصہ کیوں آ گیا تھا۔ میں نے تو کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی۔ اگلے دن ہی میرے سسرال والے آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا اماں میری بات پر اتنی جلدی عمل کریں گی۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو کال کی، لیکن بلال میری کال ہی نہیں پک کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں مصروف ہو گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی، لیکن ابھی تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم مل کر خوب شاپنگ کریں گے، خوب انجوائے کریں گے، لیکن نہ جانے اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ میں بار بار اسے کال کر رہی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو کال کی تو وہ کہنے لگی، وہ ضروری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور شادی سے 2 دن پہلے واپس آئے گا۔ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، اس وجہ سے کسی کی کال پک نہیں کر رہا۔ میں بہت زیادہ اداس ہو گئی۔ میں اسے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مصروف ہو چکا تھا۔ میں اپنی شاپنگ میں مصروف ہو گئی۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ آج میں دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ رات بھر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ اداس ہو چکی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا۔ میں لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہاں ہوگا، لیکن میں باہر نکلی۔ جیسے ہی لاؤنج میں آئی، میں صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کے پاس گئی، مجھے دیکھا، ایک دم سے کھڑا ہو کر کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، اس وقت آپ کو کمرے میں ہونا چاہیے، لیکن آپ یہاں بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوا۔ وہ کہنے لگا، نہیں بس یہاں ہی تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی باہر آنے کی؟ چلو۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے کر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ پریشانی میں کہا، آپ مجھ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہے، کیا ہو گیا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں ٹھیک ہوں۔ شادی کے چند ماہ بعد میری ساس بار بار مجھ سے ایک ہی سوال پوچھنے لگی کہ تم خوشخبری کب دو گی، لیکن ان کے سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں ذکر کیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، تم سے کوئی اس بارے میں سوال پوچھے تو آگے سے کہہ دینا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہیں پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے یہ کیا ہو گیا تھا کہ میری زندگی ایسے ہونی تھی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس بارے میں اپنے سسرال والوں کو اگر نہ بتاتی تو انہوں نے میرے شوہر کی دوسری شادی کر دینی تھی، کیونکہ یہ بات میں اپنی ساس سے سن چکی تھی، وہ اس کی دوسری شادی کر دیں گی۔ نہ جانے انہیں کیا جلدی تھی اولاد کی، لیکن مجھے اس وقت بہت تکلیف ہوئی۔ کچھ دن بعد میرے ہاتھ میں رپورٹس تھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو دکھائیں تو وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، اس بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنا، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ مجھے بہت بڑے خیالات آ رہے تھے، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ میرے گھر بارے میں کیا سوچے گا۔ وقت گزرنے لگ گیا، بس یہی سوچے جا رہی تھی، آخر کون ہو سکتا ہے میرے گھر میں؟ میری سسر کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس رات میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے کمرے میں کون آیا تھا اور کون نکلا تھا۔ میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ میں اپنے شوہر کا ویٹ کر رہی تھی، مگر وہ ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔
मेरी आंख लग गई, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद है। मैं एकदम से उठकर बैठ गई, लेकिन ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे बेड पर मेरे ससुर बैठे हुए थे और उनके हाथ में कुरान पाक था। वो देखकर मैं हैरान रह गई और इन्हें देखने लगी। वो थोड़ी देर बाद कमरे से चले गए। इतने में मेरा शौहर आ गया, मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, जानती हो, मेरे अब्बा बहुत अच्छे हैं। इन्हें किसी बाबा ने कोई अमल बताया जो वो कर रहे थे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया है। जानती हो, मेरी रिपोर्ट्स भी झूठी थी, वो तो मुझे आज पता चला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इसकी तरफ देख रही थी, मैंने इससे पूछा, तो फिर उस रात मेरे कमरे में कौन था? वो कहने लगा, उस रात भी अब्बा ही थे। मैं जानता था, क्योंकि वही अमल करने आते थे तुम्हारे कमरे में। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। इसके बाद उसने कहा, ये अमल मुकम्मल होने तक हमने ये बात किसी को नहीं बतानी, हम सबको बता सकते हैं। इसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरे अंदर एक सुकून सा उतर आया।